ہمارا مقصد آپ کو ایک ارننگ اپرچونٹی اور ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا ہے جس پر کام کرتے ہوئے سٹارٹ میں ہزاروں اور ود دا پیسج آف ٹائم لاکھوں ارن کر سکتے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی حصہ میں اس پروجیکٹ پر کام کرتے ہوئے اپنی لائف میں ایک ڈراسٹک چینج لا سکتے ہیں۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو بالکل آرڈنری لائف گزار رہے ہیں کہ ہم نے اسٹڈی کر لی، اب ہمیں جاب کرنی ہے اور جاب سے ایک فکسڈ انکم چاہیے، اور جب تک ہمارے اندر انرجی ہے ہم کسی بھی نیو آئیڈیا کو ڈسکور کرنا ہی نہیں چاہتے۔ دوسرے وہ لوگ جو اپنی جاب اور کچن مینج کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے فیوچر کو پلان کرتے ہیں کہ کیسے اپنے لائف سٹائل کو چینج کر سکتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ غریب شخص غریب سے غریب تر اور امیر شخص امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے؟ ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں۔ غریب انسان کہتا ہے بیٹا میں نے اپنی لائف میں محنت کی اور یہاں تک آیا، تم نے بھی محنت کرنی ہے اور یہاں تک آنا ہے۔ تو بھائی جب آپ محنت کر کے یہاں تک آئے تو آپ مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتے تھے، آپ کا بیٹا بھی جب یہاں تک آئے گا تو وہ بھی مڈل کلاس ہی رہے گا۔ جبکہ رچ ڈیڈ کہتا ہے کہ بیٹا میں محنت کر کے سسٹم کو، بزنس کو، پائپ لائن کو، آئیڈیا کو یہاں تک لے کر آیا ہوں، اب یہاں سے آگے آپ کو لے جانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں امیر لوگ امیر سے امیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ رابرٹ کیوساکی کہتے ہیں کہ پوری دنیا کو ہم ارننگ کے حوالے سے 4 ڈیفرنٹ کوارڈرنٹس میں تقسیم کر سکتے ہیں: امپلائمنٹ، سیلف امپلائمنٹ، بزنس مین، انویسٹر۔ فرسٹ کوارڈرنٹ میں تقریباً 90% لوگ ایک معمولی سی سیلری کے بدلے اپنی پوری زندگی کسی نہ کسی کی ملازمت کرتے گزار دیتے ہیں۔ کوسچن یہ ہے کہ یہ 90% لوگ آخر غریب کیوں رہ جاتے ہیں؟ لیٹ سپوز ایک شخص نے جاب سٹارٹ کی، 20 سے 25 سال کے بعد وہ 18th گریڈ کا آفیسر بن چکا ہے، جو ایک اچھا سٹیٹس ہے۔ اس شخص کی اچانک ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کا بیٹا 9th کلاس میں ہے، کیا وہ ڈائریکٹ 18th گریڈ کا آفیسر بن جائے گا یا پھر اسے دوبارہ سے سٹارٹ کرنا ہوگا؟ آف کورس وہ دوبارہ سے سٹارٹ کرے گا۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ لوور گریڈ سے اپنی جاب کو سٹارٹ کرے گا اور تقریباً 20 سے 25 سال کے پروسیس کے بعد وہ اس پوزیشن پر پہنچے گا جس پوزیشن پر اس کے ڈیڈ پہنچے تھے۔ اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ لوگ سٹارٹ کرتے ہیں، ایفرٹ بھی کرتے ہیں اور ایک پوائنٹ تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن ان کے آنے والی جنریشن اس پوائنٹ سے آگے کنٹینیو نہیں کر پاتی، بلکہ انہیں دوبارہ زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے۔ رابرٹ کیوساکی کہتے ہیں کہ 6% لوگ ایسے ہیں جو جاب کرتے کرتے تنگ آ جاتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم سیلف امپلائڈ ہوں گے، ہم خود کا کام کریں گے، کیوں کسی کے لیے جاب کریں۔ یہ لوگ سوئچ کر جاتے ہیں سیکنڈ کوارڈرنٹ میں، لائک ایک ڈاکٹر ہے تو وہ اپنا کلینک بنا لیتا ہے، ایک لائر ہے تو وہ ایک چیمبر اوپن کر لیتا ہے۔ یہ لوگ سیکنڈ کوارڈرنٹ میں شفٹ کرتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ اور بھی بہت سے پرابلمز ہیں۔ جب میں جاب کرتا تھا تو مجھے فکسڈ انکم ملتی تھی، اب بینگ اے ڈاکٹر جب میں اپنا کلینک بند کرتا ہوں، جب میں خود بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے کوئی سیلری نہیں ملتی۔ اب مجھے اپنے سسٹم کو کنٹینیو رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ انکم چاہیے، اور کچھ عرصہ سیلف امپلائڈ رہنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جاب کرتے ہی ٹھیک تھے۔ رابرٹ کیوساکی کہتے ہیں کہ یہ دونوں لوگ نہیں جانتے کہ پہلے کوارڈرنٹ سے دوسرے کوارڈرنٹ میں یا دوسرے کوارڈرنٹ سے پہلے کوارڈرنٹ میں آنے کا نام کامیابی نہیں ہے۔ اگر سکسیس چاہیے تو آپ کو تھرڈ کوارڈرنٹ میں آنا پڑے گا۔ تھرڈ کوارڈرنٹ کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک سسٹم بناتے ہیں، دین پیپل ورک فار یو، پھر لوگ آپ کے لیے کام کرتے ہیں، لائک آپ نے ایک پائپ لائن بچھا دی، ایک آئیڈیا جنریٹ کر دیا۔ فار ایگزامپل موبائل نیٹ ورک کمپنی کے آنر نے ایک سسٹم بنایا، ایک نیٹ ورک بنایا، اب ان کے لیے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک سیکنڈ کے لیے امیجن کریں کمپنی کا آنر بیمار ہو جاتا ہے تو کیا آپ سب لوگ سنس نکال کے توڑ دیں گے یا آنر کی انکم آنا بند ہو جائے گی؟ نہیں، انکم آئے گی اور آتی چلی جائے گی کیونکہ پیپل ورک فار ہم، اور کچھ ٹائم کے بعد وہ خود بخود تھرڈ کوارڈرنٹ سے فورتھ کوارڈرنٹ میں شفٹ ہو جاتے ہیں جہاں منی ورکس فار دیم۔ دنیا کا فیمس اکانومسٹ کہتا ہے کہ اگر آپ کو اپنی لائف میں غیر معمولی چینج لانا ہے تو آپ کو تھرڈ کوارڈرنٹ میں آنا ہوگا۔ ایک ایسا سسٹم بنانا پڑے گا جس میں لوگ آپ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہمارے پاس اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے کہ ہم موبائل نیٹ ورکس کی طرح ایک سسٹم بنا پائیں؟ ہم آپ کو بتائیں گے کہ سینچورین اسینڈرز کے ساتھ کام کرتے ہوئے آپ کیسے تھرڈ کوارڈرنٹ میں جا سکتے ہیں، جس میں آپ ایک بزنس مین بھی بن سکتے ہیں،
ایک سسٹم بھی بنا سکتے ہیں جس میں لوگ آپ کے لیے کام کرتے ہیں۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ اگر کامیابی چاہیے تو دن میں 24 گھنٹے کی بجائے 4000 گھنٹے کام کرنا شروع کر دو۔ تو مجھے لگا اٹس جسٹ اے فنی جوک، اٹس ناٹ پاسبل۔ پھر یہ بات سمجھ میں آئی کہ تھرڈ کوارڈرنٹ والے لوگوں کے لیے 4000 گھنٹے نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ کام ہو رہا ہوتا ہے، اسی لیے وہ لوگ امیر سے امیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جب آپ اس سسٹم کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس اتنی انکم آ جاتی ہے کہ آپ فورتھ کوارڈرنٹ میں شفٹ ہو جاتے ہیں، جہاں منی ورکس فار یو۔ آپ کے لیے صرف پیسہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی جیتی جاگتی مثال بل گیٹس ہے۔ صرف پیسہ انویسٹ کرتا ہے اور وہ ملٹی پلائی ہوتا چلا جاتا ہے۔ ان کوارڈرنٹس کو ذہن میں رکھیے گا کیونکہ اس سے اس پروجیکٹ کی اہمیت کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ اس وقت دنیا کی فاسٹسٹ گروئنگ انڈسٹری بن چکی ہے۔ دنیا کا امیر ترین شخص بل گیٹس نیٹ ورک مارکیٹنگ کے بارے میں کہتا ہے "If I would be given a chance to start all over again, I would choose network marketing." دنیا کا امیر ترین شخص کہہ رہا ہے کہ اگر دوبارہ زیرو سے سٹارٹ کرنے کا موقع دیا جائے اور چیلنج کر کے یہ کہا جائے کہ دوبارہ ٹاپ آف دا لسٹ بننا ہے تو میں نیٹ ورک مارکیٹنگ کو جوائن کروں گا۔ بل کلنٹن کہتا ہے کہ اگر آپ خود کو اور اکانومی کو سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں تو نیٹ ورک مارکیٹنگ جوائن کرنا پڑے گی، اور یہی وجہ ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ $178 بلین اینول ٹرن اوور جنریٹ کر کے اس وقت دنیا کی فاسٹسٹ گروئنگ انڈسٹری بن چکی ہے۔ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ دنیا کا سب سے بڑا اکانومسٹ کہہ رہا ہے کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تھرڈ کوارڈرنٹ میں آ جاؤ، اور تھرڈ کوارڈرنٹ میں ہم نیٹ ورک مارکیٹنگ کے تھرو آ سکتے ہیں۔ دنیا کا امیر ترین شخص کہتا ہے کہ اگر لائف چینج کرنی ہے تو نیٹ ورک مارکیٹنگ میں آ جاؤ۔ دنیا کا فیمس پریزیڈنٹ کہتا ہے کہ اگر اپنا فیوچر سیکیور کرنا چاہتے ہو تو نیٹ ورک مارکیٹنگ کرنا پڑے گی۔ یہ تمام باتیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن نیٹ ورک مارکیٹنگ آخر ہے کیا اور اسے کیسے کرنا ہے؟ اگر آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ کا حصہ بنتے ہیں تو سینچورین اسینڈرز آپ کی کیا ہیلپ کر سکتے ہیں؟ آپ آن لائن اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اس سسٹم کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں؟ کیسے آپ اپنی لائف میں ایک ڈراسٹک چینج لا سکتے ہیں، اور کیسے پراؤڈلی سوسائٹی کو کہہ سکتے ہیں "یس آئی ایم بگ بزنس مین"؟ نیٹ ورک مارکیٹنگ نام ہی سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ شاید کسی چیز کی مارکیٹنگ کرنی ہے یا کوئی چیز ڈور ٹو ڈور سیل کرنی ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ نیٹ ورک مارکیٹنگ اور مارکیٹنگ میں بہت بڑا ڈفرنس ہے۔ مارکیٹنگ کس طرح فلو کرتی ہے اور نیٹ ورک مارکیٹنگ اس سے بالکل مختلف کس طرح ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک کمپیریزن کرتے ہیں۔ پروسیجر آف جنرل مارکیٹنگ: ایک کمپنی پروڈکٹ مینوفیکچر کرتی ہے، کمپنی سے ڈسٹریبیوٹر، ہول سیلر، پھر ریٹیلر، پھر کنزیومر تک پہنچتی ہے۔ مینوفیکچرنگ سے لے کر ہمارے یعنی کنزیومر تک جو پروڈکٹ کو ڈیلیور کرنے میں یہ چینل انوالو ہوتا ہے، یہ پروڈکٹ کی کاسٹ کو ایٹ لیسٹ 70% تک انکریز کر دیتا ہے، اور 70% انکریزڈ کاسٹ کنزیومر پے کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن نیٹ ورک مارکیٹنگ اس سے بالکل برعکس کس طرح ہے؟ پروڈکٹ اس میں بھی کمپنی مینوفیکچر کرتی ہے، لیکن کمپنی سے ڈائریکٹ کنزیومر تک پہنچ جاتی ہے، اور بیچ کا 70% بجٹ جو کمپنی سیو کر کے ان لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتی ہے جو ان کے ساتھ نیٹ ورک کا حصہ بن کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے ہم کسی بھی ٹریڈیشنل بزنس اور وی این ویلز کے پروجیکٹ میں میجر ڈیفرنسز کو دیکھ لیتے ہیں، جس کے بعد ایٹ لیسٹ یہ چیز کلیئر ہو جائے گی کہ وی این ویلز کا پروجیکٹ ہر لحاظ سے کسی بھی ٹریڈیشنل کاروبار سے بہت بہتر ہے۔ ٹریڈیشنل بزنس لائک کوئی بیکری یا کوئی جنرل سٹور، ایون ایک موبائل شاپ بھی اوپن کرتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ انویسٹمنٹ کا ہے، جو کم از کم لاکھوں میں ہوتا ہے۔ لیکن وی این ویلز پروجیکٹ میں زیرو انویسٹمنٹ۔ ٹریڈیشنل بزنس کو آپ اپنے دن کا میکسیمم ٹائم دیتے ہیں کیونکہ ہیوی انویسٹمنٹ سے آپ نے اسے سٹارٹ کیا ہے، لیکن اس کے برعکس نیٹ ورک مارکیٹنگ کے ہمارے پروجیکٹ میں آپ کو صرف 4 گھنٹے دینے ہیں، وہ بھی اپنے ایکسٹرا ٹائم سے، جو کہ موسٹلی لوگ فیس بک، مووی دیکھنے یا فرینڈز کے ساتھ چیٹنگ میں گزارتے ہیں، اور ریوارڈ زیرو۔ جو جنرل سٹور یا بیکری یا آفس آپ نے اوپن کیا، اتنا سرمایہ لگا کے آپ نے اپنے دن کے ساتھ ساتھ اپنے آرام کا ٹائم بھی دے رہے ہیں، اس میں لاس کا ڈر ہے، اس میں رابری، ڈکیتی کا ڈر ہے،
آگ لگنے کا خطرہ ہے، امن و امان کی صورتحال اثر انداز ہوتی ہے، لیکن وی این ویلز کے پروجیکٹ میں آپ نے کچھ انویسٹ ہی نہیں کیا تو ڈوبنے کا کوئی خدشہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے رسک فیکٹر 0۔ کسی بھی ٹریڈیشنل کام کو شروع کرنے کے لیے آپ کو اچھا خاصا ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہوتا ہے، ورنہ آپ کا کاروبار بری طرح سے نقصان میں چلا جاتا ہے۔ لیکن وی این ویلز پروجیکٹ میں آپ آلریڈی اتنے ایکسپیرینسڈ ہیں کہ آپ کو الگ سے کسی بھی ایکسپیرینس کی ضرورت نہیں۔ ان شارٹ، آپ بغیر کسی ایکسپیرینس کے اس کام کو نہ صرف شروع کر سکتے ہیں بلکہ کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ شروع کے کچھ سال آپ کو اس رقم کو بیلنس کرنے میں لگ جاتے ہیں جو آپ نے انویسٹمنٹ کے طور پر اپنی شاپ یا کاروبار میں لگائے تھے۔ پھر اس کے بعد اگر کام صحیح چلتا ہے تو پروفٹ آنا شروع ہوتا ہے۔ لیکن نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اس پروجیکٹ میں آپ نے کچھ انویسٹ ہی نہیں کیا تو پروفٹ کے لیے کسی بھی انتظار کی ضرورت نہیں۔ ٹریڈیشنل کام میں ملکی حالات آپ کے پروفٹ کو بری طرح سے افیکٹ کرتے ہیں۔ اگر شہر میں سٹرائک ہے یا الیکشن یا بہت گرمی یا بہت سردی تو آپ کے کاروبار سے پروفٹ میں بھی یہ چیزیں اسی طرح سے داخل ہو جاتی ہیں۔ وی این ویلز پروجیکٹ میں آپ لائف ٹائم اپنے پروفٹ کو انجوائے کرتے ہیں جس پر حالات اثر انداز نہیں ہوتے۔ اسی طرح کی بہت سی مشکلات آپ کو ٹریڈیشنل بزنس میں فیس کرنا پڑتی ہیں جو کہ وی این ویلز کے پروجیکٹ میں فیس نہیں کرنا پڑتی، اور یہی وجہ ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ دنیا کی فاسٹسٹ گروئنگ انڈسٹری بن چکی ہے۔ لیکن وی این ویلز پروجیکٹ کا حصہ بننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے ٹریڈیشنل کاروبار یا جاب سے الگ ہو جائیں۔ وی این ویلز جو کہ ایک ہیڈ آفس اور ایک ویب سائٹ کے تھرو پوری دنیا میں کام کر رہی ہے، اس پروجیکٹ میں شامل ہونے کے لیے آپ کو کسی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ کام ایک پرچیزنگ سے شروع ہوتا ہے جو زندگی میں ایک دفعہ آپ کو اپنی پاکٹ سے کرنی ہے اور لائف ٹائم اس پروجیکٹ کا حصہ بن جانا ہے۔ اب پریزنٹیشن کے آخری حصہ میں آپ کو پروجیکشن پلان کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، اور اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ رابرٹ کیوساکی کیوں کہتے ہیں کہ لائف چینج کرنی ہے تو تھرڈ کوارٹرنٹ میں آ جاؤ، اور بل گیٹس اور بل کلنٹن کیوں نیٹ ورک مارکیٹنگ کا حصہ بننے کے لیے سجیسٹ کرتے ہیں۔ جب آپ اس آن لائن پروجیکٹ میں شامل ہوتے ہیں تو ورکنگ کے لیے آپ کو رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ ملتی ہے۔ فرض کریں کہ آپ کو اس پروجیکٹ میں شامل ہونے کے بعد 30 ڈیز کا ٹائم دیا جائے کہ آپ اپنے 2 دوستوں کو شامل کر کے اپنا بونس کمیشن حاصل کریں۔ 30 ڈیز والی کوئی کمپنی کی پالیسی نہیں ہے، یہ جسٹ ایک کیلکولیشن ہے۔ ہم ایک فرضی ٹائم سیٹ کر رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ شامل ہونے والا ہر شخص بھی اپنی جوائننگ کے بعد سیم آپ کی طرح ہی 30 ڈیز میں اپنا بونس سٹیپ کمپلیٹ کرتا جائے تو 1 سال کے بعد آپ کس لیول پر ہوتے ہیں؟ آئیں دیکھتے ہیں۔ آپ نے جوائن کیا اور 30 ڈیز میں آپ نے اپنے 2 فرینڈز اے اور بی کو شامل کیا۔ اب اے اور بی بھی آپ ہی کی طرح 30 ڈیز میں اپنے 2 دوستوں کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں۔ آپ کے سیکنڈ منتھ میں آپ کے ٹری میں 4 نئے لوگ شامل ہو گئے۔ آپ کا تھرڈ منتھ سٹارٹ ہوا تو ان 4 کا ابھی فرسٹ منتھ ہے، اور جب ان 4 نے اپنے بونس سٹیپ کو پورا کیا تو تھرڈ منتھ میں آپ کی ڈاؤن لائن میں 8 نیو لوگ شامل ہو گئے، اور جب ان 8 نے بھی اپنے آنے کے بعد فرسٹ منتھ میں اپنے 2 نیو سائن اپس کروا کے اپنا بونس سٹیپ $30 حاصل کیا تو آپ کا 4تھ منتھ ہے اور آپ کے ٹری میں 16 نیو جوائننگز ہو گئیں۔ آپ کا 5th منتھ سٹارٹ ہوا تو 16 کی 2 جوائننگز کی وجہ سے 32 نیو ممبرز آپ کی ڈاؤن لائن میں آئے۔ 6th منتھ میں 64 نیو لوگ جوائن ہو جائیں گے۔ 7 منتھ آیا تو 128 نیو ممبرز شامل ہوئے۔ 8th منتھ آیا تو 256 نیو ممبرز آئے۔ آپ کا 9 منتھ سٹارٹ ہوا تو 512 نئے لوگ آئے، ان میں اوپر والے ایڈ نہیں ہیں۔ 9 منتھ میں 512 نے جب 30 ڈیز میں اپنا 1 by 1 کمپلیٹ کیا تو آپ کے 10th منتھ تھا اور آپ کے ٹری میں 1024 نیو لوگ شامل ہو چکے ہیں۔ 11 منتھ میں 2048 اور 12 منتھ میں 4096، اور اگر ان سب کو جمع کر لیں
تو 12 منتھ میں تقریباً 8,000 لوگ آپ کے بنائے ہوئے سسٹم میں شامل ہو چکے ہیں، جو کام تو اپنے لیے کر رہے ہیں لیکن سسٹم آپ کا چلتا ہے، اور یہ وہ لیول ہے کہ پیپل ورک فار یو۔ اب آپ ایک ایسا سسٹم بنا چکے ہیں جہاں آپ کے لیے مور دین 4,000 آورس کام ہوتا ہے، اور آپ تھرڈ کوارٹرنٹ کے حساب سے ایک بگ بزنس مین بن چکے ہیں۔ ان 8,000 میں سے 4,000 آپ کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پر اور 4,000 آپ کے رائٹ ہینڈ سائڈ پر ہیں۔ کمپنی کے ورکنگ پلان کے حساب سے 3/3 پر $30 کمیشن ملتا ہے، 6/6 پر $60، 9/9 پر $90 کمیشن بنتا ہے، اور جب آپ کا کاؤنٹر 4,000/4,000 ہے تو آپ نے آگے ایک زیرو اور ایڈ کیا اور 4,000 سے $40,000 ارن کر لیے۔ آپ سے نیکسٹ سٹیپ پر موجود ہر شخص نے $20,000 ارن کیے، اور اس سے نیکسٹ سٹیپ پر موجود ہر شخص نے $10,000 ارن کیے، اور سب سے نیچے جو لوگ ابھی شامل ہوئے ہیں انہوں نے بھی 2 لوگوں کو انٹروڈیوس کروایا، اور انہوں نے بھی اپنا بونس سٹیپ $30 حاصل کر لیا۔ اور یہاں ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ایک سال کے بعد 8,000 لوگوں میں سے 50% لوگ ڈیو ٹو اینی ریزن کام نہیں کرتے، تو آپ کے لیفٹ سائڈ پر اور رائٹ سائڈ پر 2,000/2,000 لوگ بچے ہیں۔ ان کے بھی اگر 50% لوگ ایکٹیو ہو جائیں اور روزانہ کی اپنے ساتھ صرف ایک انٹری کر دیں تو 1,000 لیفٹ اور 1,000 رائٹ ڈیلی لوگ آپ کے سسٹم میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں، اور فارمولا کے حساب سے ایک زیرو لگا دیں تو آپ کا ایک دن کا کمیشن بنتا ہے، یعنی $10,000۔ یقیناً یہ بہت زیادہ ہیں، اور اسی لیے کمپنی کہتی ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا ایگریمنٹ آپ کو ایک دن کا میکسیمم $360 ملتا ہے، باقی کا کمپنی کے پاس جاتا ہے جس میں سے وہ باقی کے ممبرز میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اب یہاں ہم مزید ورسٹ کنڈیشن کو بھی فرض کر لیتے ہیں کہ اگر 70% لوگ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو کیا کمپنی یا ہم نقصان میں جا سکتے ہیں؟ اور اگر 8,000 میں سے 80% لوگ کام کرنا چھوڑ دیں، اور اگر 90% کام نہ کر رہے ہوں، اگر ہم فرض کر لیں کہ 98.5% لوگ کام نہیں کر رہے اور صرف 1.5% لوگ ایکٹیو ہیں، تو یہ 1.5% لوگ 10، 20 یا 100 نہیں، صرف ایک انٹری اپنے ساتھ ایک دن کی لگا دیتے ہیں، تو تقریباً 60 لوگ لیفٹ سائڈ پر اور 60 لوگ رائٹ سائڈ پر روزانہ سسٹم میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں۔ کیلکولیشن کے مطابق ایک زیرو لگا دیں تو 60/60 پر $600 آپ کا ایک دن کا کمیشن بنتا ہے۔ کیا یہ سارا مل جائے گا؟ نہیں، ایگریمنٹ کے مطابق $360 آپ کو ملے گا اور باقی کا کمپنی کے پاس۔ دا موسٹ ورسٹ کنڈیشن میں بھی آپ پر ڈے میکسیمم لمٹ تک ارن کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے وہ سسٹم جس میں اب آپ ریسٹ پر ہوں یا لیو پر، پھر بھی آپ کا لگایا ہوا کاؤنٹر آپ کے لیے ڈالرز جنریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم ارننگ کے لیے تھرڈ کوارٹرنٹ کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس پروجیکٹ کا حصہ بننے کے لیے آپ ایک دفعہ پریزنٹیشن دیکھنے کے بعد اس شخص کو کانٹیکٹ کر لیں جس نے آپ کو اس فورم پر ریفرنس آئی ڈی دیا تھا۔ وہ آپ کو گائیڈ کریں گے کہ کیسے آپ اس پروجیکٹ کو جوائن کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔